بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ غازہ میں اسرائیلی جارحیت تیز، زمین، سمندر اور ہوا سے کئی حملے، مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں۔ پوپ لیو کے بیروت دورے کا آغاز، حزب اللہ نے کہا لبنان اسلام اور عیسائیت کے درمیان فاصلے کم کرتا ہے۔ پوپ نے استنبول کی بلو ماسک کا دورہ کیا، عیسائی رہنماؤں سے خطاب، کہا مذہب کے نام پر خون خرابہ بند ہونا چاہیے۔ یوکرین میں رشیا کے بڑے حملے، 3 ہلاک، 60 لاکھ لوگ بجلی سے محروم، بلیک سی میں رشین آئل ٹینکر پر حملہ۔ عمران خان کی حالت پر الجھن برقرار، PTI لیڈر خرم ذیشان نے کہا انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ طوفان دتوا تمل ناڈو اور پودوچیری کی طرف بڑھ رہا ہے، کئی ریاستوں میں الرٹ، آندھرا پردیش میں تیز بارش کی پیش قیاسی۔ سری لنکا میں طوفان دتوا سے 132 ہلاک، انڈیا نے مدد پہنچانی شروع کر دی، آپریشن ساگر بندھو کا آغاز۔ پارلیمنٹ ونٹر سیشن کی تیاریاں، حکومت نے اتوار کو بلائی آل پارٹی میٹنگ، پرسکون کارروائی میں مدد مانگی جائے گی۔ سدھرامیہ اور شیو کمار کے بیچ ناشتے پر ملاقات، اتحاد کا مظاہرہ، دونوں نے کہا ہائی کمان جو بھی فیصلہ کرے گا قبول کریں گے۔ دہلی دھماکے کے ملزم 4 ڈاکٹرز کی NIA حراست 10 دن کے لیے بڑھا دی گئی، شاہین سعید کے ہاسٹل روم سے 18 لاکھ روپے برآمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں اپنی جارحیت تیز کر دی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے زمین سے، سمندر سے اور ہوا سے الگ الگ مقامات پر حملے کیے، خاص طور پر غازہ سٹی، بیت لاہیا اور بریجی کیمپس کو نشانہ بنایا گیا۔ خان یونس کے بنی سہیلہ، القرارہ اور رفح سٹی میں بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے جنگی ہوائی جہازوں نے الطوفہ اور شبیہ علاقوں میں حملے کیے، زیتون میں بھی گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ خان یونس میں اسرائیل کی بمباری میں 2 چھوٹے فلسطینی بھائی جاں بحق ہو گئے۔ حماس نے کہا کہ 2 فلسطینی بچوں کی موت سے اسرائیل کی طرف سے جاری نسل کشی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جاں بحق بچوں کی پہچان فادی اور جمعہ ابو عیسیٰ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ لوگ بنی سہیلہ میں الفرادی اسکول کے قریب حملے میں جاں بحق ہوئے۔ مغربی کنارے میں بیت اللہ کے قریب ایک حملے میں 10 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے طوباس میں بھی حملے جاری رکھے۔ طوباس میں 200 سے زیادہ دھاوے کیے گئے۔ چہارشنبے کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں وہاں پر 78 فلسطینی زخمی ہوئے۔ حماس نے دنیا بھر کے مسلمانوں اور فلسطین کاز کے حامیوں سے کہا کہ وہ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کا دن 29 نومبر کو منایا گیا۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پوپ لیو 16 سے کہا ہے کہ لبنان اسلام اور عیسائیت کے درمیان فاصلوں کو کم کرتا ہے۔ حزب اللہ نے مل جل کر رہنے کی اہمیت پر زور دیا
پوپ کے لبنان دورے سے پہلے یہ بات کہی گئی۔ پوپ لیو ترکی اور لبنان کے 6 دن کے دورے پر ہیں۔ حزب اللہ نے انسانی حقوق کے بارے میں پوپ لیو کے سٹینڈ کی تعریف کی۔ حزب اللہ لیڈر نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ نئی جنگ کے امکان کو کھلا رکھا۔ قاسم نے امید ظاہر کی کہ پوپ کے لبنان دورے سے امن قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسرائیل پچھلے سال نومبر میں جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود مسلسل لبنان میں حملے کر رہا ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات کو کسی بھی خطرے کی صورت میں منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران نیوی میں نئے ہتھیاروں کو شامل کرنے کی ایک تقریب کے دوران میجر جنرل عامر حطامی نے کہا کہ ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی سرگرم دفاع اور اسمارٹ مزاحمت پر مبنی ہے۔ پوپ لیو نے ہفتے کو ترکی میں استنبول کی مشہور بلو ماسک کا دورہ کیا۔ انہوں نے مسجد کے احترام میں اپنے جوتے چپل اتارے، لیکن انہوں نے وہاں پر عبادت نہیں کی۔ پوپ لیو امریکہ سے تعلق رکھنے والے پہلے پوپ ہیں۔ انہوں نے مسجد میں 20 منٹ گزارے، انہیں خوشگوار موڈ میں دیکھا گیا۔ بعد میں وہ لبنان کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ترکی کے صدر طیب ایردوان سے ملاقات کی۔ بلو ماسک آٹومن امپائر کے سلطان احمد خلیفہ کے نام پر بنائی گئی ہے۔ انہوں نے مڈل ایسٹ سے تعلق رکھنے والے عیسائی لیڈرز کی ایک میٹنگ میں بھی حصہ لیا۔ پوپ نے مذہب کے نام پر خون خرابہ روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جن عیسائی رہنماؤں نے ان سے ملاقات کی ان میں ترکی، ایجپٹ، سیریا اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے عیسائی رہنما شامل ہیں۔ یوکرین میں رشیا کے حملے جاری ہیں۔ دارالحکومت کیو میں ایک بڑا ڈرون حملہ کیا گیا۔ کل رات کے حملے میں 3 لوگ مارے گئے اور 37 زخمی ہوئے۔ کیف کے میئر نے بتایا کہ حملے کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں بجلی چلی گئی۔ خبروں میں کہا گیا کہ 60 لاکھ سے زیادہ لوگ بجلی سے محروم ہیں اور تاریکی میں رہ رہے ہیں۔ اس دوران بلیک سی میں رشیا کے ایک آئل ٹینکر ویراٹ کو ایک سمندری گاڑی سے نشانہ بنانے کی خبر ہے۔ اس ٹینکر کو اس سے پہلے بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ترکی کی ٹرانسپورٹ کمپنی نے بتایا کہ اس جہاز کو مائن راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ اس ٹینکر کو نقصان بھی پہنچا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حالت کے بارے میں الجھن برقرار ہے۔ بعض سوشل میڈیا پوسٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں مار دیا گیا ہے۔ 2 سال سے زیادہ عرصے سے وہ جیل میں ہیں۔ ان پر کرپشن اور آرمی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے سلسلے میں کیسز چلائے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی بہنوں اور بیٹوں نے ان کی صحت کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے لیڈر خرم ذیشان نے اپنے لیڈر کی حالت پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں 1 مہینے سے کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ ذیشان نے اس صورتحال کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عہدیدار عمران خان پر ان کی شرطیں قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے 1 دن پہلے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے والد کو کئی ہفتوں سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ طوفان دتوا تمل ناڈو اور پودوچیری کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے اثر سے تیز بارش ہو رہی۔ خلیج بنگال میں آنے والے اس طوفان سے سری لنکا بری طرح متاثر ہوا ہے۔ سری لنکا میں طوفان دتوا کی وجہ سے اب تک 132 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بتایا کہ 130 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ تقریباً 44,000 لوگوں کو ویلفیئر سینٹرز میں رکھا گیا ہے۔ چنئی ایئرپورٹ پر 54 فلائٹس کینسل کر دی گئی ہیں۔ پورے تمل ناڈو میں بہت تیز بارش کی وارننگ دی گئی ہے۔ کئی جگہ سے بارش کی خبریں مل رہی ہیں۔ مچھیروں سے کہا گیا ہے کہ وہ سمندر میں نہ جائیں۔ انڈیا نے طوفان سے نمٹنے میں سری لنکا کی مدد کی پیشکش کی ہے اور مدد روانہ کر دی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایکس پر بتایا کہ اس مدد میں ٹینٹس، ٹارپولینز، بلینکٹس اور ہائیجین کٹس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان شامل ہے۔ انڈیا نے NDRF کی ایک ٹیم کو بھی روانہ کیا ہے۔ سری لنکا کے وزیر خارجہ وجے طاہرات نے انسانی مدد بھیجنے پر جے شنکر کا شکریہ ادا کیا۔ طوفان دتوا کے بعد انڈیا نے سری لنکا کے لیے آپریشن ساگر بندھو شروع کیا ہے۔ سری لنکا کے سابق وزیر خارجہ محمد اویس محمد علی صابری نے بھی فوری مدد بھیجنے کے لیے انڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ جمعے کو آپریشن ساگر بندھو شروع کیا گیا تھا۔ اس دوران IMD یعنی انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے 30 نومبر سے 3 دسمبر تک 4 دن آندھرا پردیش میں بہت تیز بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ انڈیا میں طوفان دتوا کی وجہ سے 9 جانیں گئی ہیں۔ انڈونیشیا میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 303 ہو گئی ہے۔ سماترا علاقہ بری طرح متاثر ہے۔ ملیشیا اور تھائی لینڈ میں بھی کئی جگہ پانی جمع ہو گیا ہے۔ ان 3 ملکوں میں سیلاب سے 400 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔
पहली दिसंबर से पार्लियामेंट के सरमाई सेशन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में इतवार को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू इस मीटिंग में पार्लियामेंट के दोनों ऐवान लोकसभा और राज्यसभा के लीडर से बातचीत करेंगे। हुकूमत पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए तमाम सियासी जमातों से ताउन मांगेगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों से अपील की है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में हिस्सा लें और कार्रवाई चलाने में मदद दें। पार्लियामेंट का विंटर सेशन 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। हुकूमत ने बाज़ बिल्स तैयार किए हैं जिनमें न्यूक्लियर एनर्जी से मुताल्लिक़ बिल भी शामिल है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी कई मसलों पर हुकूमत को घेरने की तैयारियां की हैं। इनमें 12 रियासतों मरकज़ी इलाक़ों में जारी SIR भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शहरियों से कहा है कि वो ECI नेट के बारे में अपने ख्यालात पेश करें। लोग ECI नेट ऐप के ज़रिए 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं। एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के एक डेलीगेशन से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव धांधलियों के इल्ज़ामात रद्द कर दिए हैं। NIA ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन सईद के हॉस्टल रूम से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। रूम नंबर 32 में एक अलमारी से ये रकम बरामद की गई। शाहीन को दिल्ली धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त वो NDA की हिरासत में हैं। इस दौरान 4 डॉक्टर्स के NIA रिमांड को मज़ीद 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। खुसूसी NIA अदालत ने डॉक्टर मुज़म्मिल शेख, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान सिद्दीकी और अदीब अहमद को मज़ीद 10 दिन के लिए NIA की हिरासत में दे दिया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और उनके डिप्टी शिव कुमार ने हफ्ते को नाश्ते पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि मीटिंग के दौरान सिद्धारमैया ने शिव कुमार से कहा कि 2028 में चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी वो संभालें। दोनों ने मीटिंग के बाद कहा कि वो कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई इख्तलाफात नहीं हैं, जो भी मसला है हम हाईकमान के फैसले के मुताबिक हल करेंगे। मालूम है कि सिद्धारमैया ने शिव कुमार से कहा कि वो 2028 में अगले असेंबली इलेक्शंस के बाद चीफ मिनिस्टर बन जाएं। कई दिनों से कर्नाटक में क़यादत में तब्दीली के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने दारुल हुकूमत कैनबरा में एक निजी तकरीब में अपनी पार्टनर जोडी हैडन के साथ शादी कर ली। वो ऑस्ट्रेलिया की 124 साल जदीद जमहूरी तारीख में पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने ओहदे पर रहते हुए शादी की है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा में इसराइली जारहियत तेज, जमीन, समंदर और हवा से कई हमले, मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। पोप लियो के बेरूत दौरे का आगाज। हिजबुल्लाह ने कहा लबनान इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान फासले कम करता है। पोप ने इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क का दौरा किया। ईसाई रहनुमाओं से खिताब, कहा मजहब के नाम पर खून खराबा बंद होना चाहिए। यूक्रेन में रशिया के बड़े हमले, 3 हलाक, 60 लाख लोग बिजली से महरूम। ब्लैक सी में रशियन ऑयल टैंकर पर हमला। इमरान खान की हालत पर उलझन बरकरार। PTI लीडर खुर्रम ज़ीशान ने कहा इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। तूफान दितवा तमिलनाडु और पुडुचेरी की तरफ बढ़ रहा है। कई रियासतों में अलर्ट। आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की पेशकयासी। श्रीलंका में तूफान दितवा से 132 हलाक। इंडिया ने मदद पहुंचानी शुरू कर दी। ऑपरेशन सागर बंधु का आगाज। पार्लियामेंट विंटर सेशन की तैयारियां। हुकूमत ने इतवार को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। पुरसुकून कार्रवाई में मदद मांगी जाएगी। सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच नाश्ते पर मुलाकात, इत्तेहाद का मुजाहरा। दोनों ने कहा हाईकमान जो भी फैसला करेगा कबूल करेंगे।
دہلی دھماکے کے ملزم 4 ڈاکٹرز کی NIA حراست 10 دن کے لیے بڑھا دی گئی۔ شاہین سعید کے ہاسٹل روم سے 18 لاکھ روپے برآمد۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔